مانا کہ بہت قیمتی ہے آج تیرا یہ وقت، ہم بھی بڑے نایاب تھے، ابھی کل کی بات ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، خرچ کرو، دکھاوا نہ کرو، اور خود کو اس لیے بلند نہ کرو تمہیں پہچانا جائے اور تمہارا نام ہو، بلکہ چھپے رہو اور خاموشی اختیار کرو، سلامت رہو گے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر ہمارے دل پاک ہوں تو ہم اپنے رب کے کلام قرآن مجید کی تلاوت سے کبھی سیر نہ ہوں، اور مجھے یہ پسند نہیں کہ مجھ پر کوئی دن بھی ایسا گزرے جس میں قرآن مجید کی دیکھ کر میں نے تلاوت نہ کی ہو۔ کوک کی بوتل اگر آپ کسی دکان سے خریدیں تو آپ کو یہ 100 یا 120 تک کی ملے گی، کسی ہوٹل سے خریدتے ہیں تو 150 کی ملے گی، اگر یہی بوتل آپ ایئرپورٹ سے خریدتے ہیں تو غالباً 250 سے 300 میں ملے گی۔ بوتل وہی ہے، لکوڈ بھی وہی ہے، مگر جگہ اور قیمت الگ الگ ہیں۔ اس مثال سے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ کہیں پر اگر آپ کی ویلیو نہیں ہے تو جگہ بدل کر دیکھیے، یقین مانیں آپ کی ویلیو بڑھ جائے گی۔ یہ اپنا وقت اور اپنے ایموشنز فضول لوگوں پر ضائع نہ کریں۔ سورہ ملک۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہوگے ہو کہ وہ ذات جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے تو وہ اچانک لرزنے لگے؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہوگے ہو کہ آسمان والا تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے تو پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا، اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا تو کیسی تھی میری پکڑ؟ کیا یہ دیکھتے نہیں اپنے اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلاتے اور سکڑتے، انہیں گرنے سے نہیں تھام رکھا سوائے رحمان کے؟ بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ سورہ مومنون۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائے گی، اور نہ ہی اس دن کوئی کسی سے کچھ پوچھے گا۔ بس اس دن جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کیا، اور وہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہوں گے، اور آگ ان کے چہروں کی خال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جن کو میری آیات سنائی جاتی تھی تو تم ان کو جھٹلاتے تھے؟ پریشان ہیں کہ لوگ آپ کے حجاب کے بارے میں کیا کہیں گے۔ یاد رکھیں، آپ اکیلے اس دنیا میں آئے ہیں، آپ اکیلے ہی اس دنیا سے جائیں گے، اکیلے ہی قبر میں رہیں گے، اکیلے ہی اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے، اور آپ کا فیصلہ بھی اکیلے ہی ہوگا۔ مجھے نفرت ہے ان اپنوں سے جو صرف میرے منہ پر میرے ہیں۔ میرے آنچل پہ بکھرے ہیں ہزاروں رنگ چاہت کے، کبھی ممتا، کبھی بہنا، کبھی بیٹی کی صورت میں۔ میدان میں ہارا ہوا انسان پھر سے جیت سکتا ہے، لیکن من سے ہارا ہوا انسان کبھی نہیں جیت سکتا۔ میری درد کی دکان ہے جو صرف اپنوں کی عنایت سے چلتی ہے۔ سب کی اپنی اپنی تھکن ہے، کوئی رشتوں سے تھکا ہوا تو کوئی لہجوں سے اکتایا ہوا ہے، کوئی ذمہ داریوں سے نڈھال تو کوئی ضرورتوں سے پریشان، کوئی اپنی نفسیات سے بھاگ رہا ہے تو کوئی روح کی کھوٹی پلٹ کی خواہشوں کی گٹھری سے۔ کون کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ان سب سے خود کو دور رکھو، اپنا جائزہ لو، خود سے ملاقات کرو، خود کو اچھائی پر مائل کرو، اپنے اندر کی خالی جگہوں کو پور کرنا سیکھو، خود کو بھی کبھی محسوس کر لیا کرو، کچھ رونقیں صرف خود سے بھی ہوتی ہیں۔ ہر شخص میں خود خوشی کا انداز الگ ہے، ایک اچھے کپڑے پہننا چھوڑ چکا ہے، ایک اب آرزوئیں نہیں کرتا، ایک ذہنی الجھنوں کی وجہ سے اپنا جینا چھوڑ چکا ہے، ایک اب محبت سے دور ہے، ایک در پہ آئی محبت کو قبول نہیں کر رہا، کچھ سے سنورنا چھوڑ دیا، ہنسنا چھوڑ دیا، اور ایسے لوگ 20 سال کی عمر میں مر کے 70-80 سال میں دفنائے جاتے ہیں۔ انسان نے آسمانوں کے راستے دریافت کیے ہیں لیکن اسے دل کا راستہ نہیں ملا۔
ہم ہر حالت میں سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہم صرف انسان سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ اختلاف اپنی جگہ، اخلاق اپنی جگہ۔ وہ دھاگا جسے بار بار کاٹا اور جوڑا جائے، وہ دھاگا نہیں رہتا بلکہ گانٹھوں کا ٹکڑا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح رشتوں میں احتیاط کریں، ورنہ بار بار کاٹے اور جوڑے جانے سے رشتے بھی صرف نام کے رہ جائیں گے۔ شکریہ۔